جگہاری از نمرہ اسرار ایپیسوڈ 3 نیا سفر پارٹ 2۔ اس وقت وہ دونوں پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی برائٹ بزنس یونیورسٹی کے باہر کھڑی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انس حسن ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ دونوں اس قد آدم دروازے کو عبور کر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر بے حد افراتفری اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج فریشرز کا پہلا دن تھا اور کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کی تلاش کر رہا تھا تو کوئی سینئرز کے پرینک کا شکار ہو رہا تھا۔ سامنے ایک وسیع و عریض میدان گھاس، پھولوں اور درختوں سے سجا ہوا تھا۔ میدان کے آگے بہت سی عمارتیں موجود تھیں جن پر ماربلز لگائے گئے تھے۔ دھوپ کی وجہ سے یہ عمارتیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ میدان کے دائیں اور بائیں طرف ایک لمبی راہداری تھی جن کو عبور کرنے سے بہت سی عمارتیں نظر آتی تھیں۔ یہاں ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک الگ عمارت تھی۔ زینی رانی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان فضول قسم کے پرینک کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے ایڈمیشن کے دوران ہی اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھ کے جا چکی تھی۔ چونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن آن لائن کیا تھا، اس وقت وہ اپنے سینئرز کے لیے تفریح کا سامان بنے ہوئے تھے۔ اچانک رانی کی آواز زینی کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زینی بھیڑیے، رانی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ زینی کو اپنی سماعتوں پر یقین آیا۔ بھیڑیے، رانی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ رانی، ہم جنگل میں نہیں ہیں، ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ یہاں بھیڑیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ زینی نے رانی کو نرمی سے سمجھایا۔ یہ ہیں تو اتنے سارے لڑکے، رانی نے جواب دیا۔ ہیں؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ زینی نے رانی سے پوچھا اور رانی کے جواب نہ دینے پر پھر سے بولنا شروع کیا۔ رانی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شکاری شکار صرف تب کرتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے، اور وہ موقع شکاری سے خود دیتا ہے۔ زینی نے رانی کو سمجھانا چاہا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ زینی نے رانی سے پوچھا۔ آیا اسے سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ رانی نے سر اس بات میں ہلایا اور زینی کے ساتھ چل دی۔ رانی کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ رانی کو ایک دم انس بھائی کی باتیں یاد آنے لگی جو وہ کل کر گئے تھے۔ کمرہ روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ بستر پر گفٹ ریپرز، ٹیپ، کارڈز اور کینچی، اس طرح کی کئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ رانی زینی کو دینے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اپنا سر الماری میں دیے نہ جانے کون سا چراغ ڈھونڈ رہی تھی۔ دروازے کی نوب کی آواز نے بھی رانی کے کام میں خلل نہیں ڈالا۔ اندر داخل ہونے والا شخص بلیک پینٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے وہ کمرے کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ بھائی، آپ یہاں؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ رانی نے ان کے آنے کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ نہیں، بات کرنی تھی تم سے۔ یہاں آ کے بیٹھو، انس بھائی نے رانی سے کہتے ہوئے کمرے میں رکھے صوفوں پہ جا کر بیٹھ گئے۔ رانی کو انس حسن معمول کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ سنجیدہ لگے۔ یا اللہ، بھائی کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رانی نے اسکول اور کالج دونوں ہی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھے تھے، اسی لیے انس حسن کو اندازہ تھا کہ ان کی بہن کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے رانی کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ آخر ان کی بہن کو ایک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع مل رہا تھا، لیکن انہوں نے رانی کو سمجھانا بھی اپنا فرض سمجھا۔ اسی سلسلے میں وہ آج رانی سے بات کرنے آئے تھے۔ انس حسن نے بغیر تہمید باندھے بولنا شروع کیا۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے رانیہ، اور اس کے لیے میں اپنی جان سے بھی کھیل سکتا ہوں۔ لیکن اب تم زندگی میں آگے بڑھ رہی ہو، بہت سی جگہیں ہوں گی جہاں میں موجود نہیں ہوگا۔ وہاں تمہیں اپنا محافظ خود بننا ہے۔ محرم کی غیر موجودگی میں لڑکیاں اپنی بہترین محافظ خود ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تم لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دو، ان پر اندھا اعتماد نہ کرو۔ انس بھائی نے رک کر رانی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکے رانیہ کو ان کی باتیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ اس گھر کی چار دیواری میں تم بے فکری سے رہ سکتی ہو، لیکن ان کی چار دیواری کے باہر تمہیں اپنی تمام تر احساسات کو بیدار کر کے باہر نکلنا ہوگا۔ اس دنیا میں انسان اور بھیڑیے دونوں موجود ہیں، تمہیں ان میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ اب بتاؤ، تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں میری بات سمائی بھی ہے کہ نہیں؟ آخر میں انس حسن نے رانی کے ماتھے پر انگلی رکھ کر چھیڑا۔
انس بھائی، پہلی بات میری عقل چھوٹی سی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ انس بھائی کے چھوٹی سی عقل کہنے پر رانیہ کا منہ کھلا رہ گیا، اسی لیے اپنی عقل ثابت کرنا بہتر سمجھی۔ آیا رانیہ حسن تو سمجھدار ہوگی؟ انس حسن نے رانی کو ایک بار پھر چھیڑا۔ جی شکریہ، کیا کہا؟ رانی اپنی تعریف پر شکریہ ادا کیا، لیکن جب بات سمجھ آئی تو اس نے آنکھیں بڑے کر کے بھائی کی جانب دیکھا اور پوچھا۔ انس حسن کا جاندار قہقہ فضا میں گونجا۔ میں سمجھدار نہیں ہو گئی، میں سمجھدار ہوں، رانی نے منہ بنا کر کہا۔ جی، اس کا مظاہرہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکا ہوں، انس حسن نے مسکرا کر کہا۔ بھائی، رانی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہا۔ خوش؟ انس حسن نے مسکراتے ہوئے رانی کو خود سے قریب کیا اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ خوش؟ رانی نے دانت نکال کے کہا۔ انس حسن کمرے سے چلے گئے۔ رانی زینی کے لیے تحائف پیک کرنے لگی۔ وہ فائل میں سر دیے نہ جانے کیا کر رہا تھا جب وہ دونوں اس کے پاس آ کے گھاس پر بیٹھ گئے۔ وہ جو اب ہنس ہنس کر بے حال ہوئے جا رہے تھے، اس نے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ وہ اب اپنے ہنسنے کی وجہ بتا رہے تھے۔ احمر، تجھے پتہ ہے ہم کیا کر آ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، جو اس وقت بلیک شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھا۔ یقیناً پرینک، احمر نے یقین کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتہ ہم پرینک میں کیا کر آئے ہیں؟ ان میں سے دوسرے نے کہا، جس کے چہرے پر بلا کی شیطانیت موجود تھی۔ کیا کر آئے ہو تم دونوں؟ احمر نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل علی کے چہرے کی شیطانیت نے اسے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس ریڈ چلی جوس پلا کر آئے ہیں، علی نے بڑے اطمینان سے بتایا۔ کیا؟ احمر کا منہ کھلا رہ گیا۔ اور تمہیں پتہ ہے، وہ بندہ اتنا نروس تھا کہ پورا گلاس خالی کر گیا اور بعد میں پوچھ رہا تھا، مرچیں مرچیں مرچیں۔ حاشر نے بھرپور نقل اتار کے بتایا، اور ایک بار پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ شرم کرو تم دونوں، وہ پہلے ہی نروس ہے اور تم انہیں مزید تنگ کر رہے ہو۔ احمر نے ان دونوں کو شرمندگی دلانی چاہیے۔ تو پچھلے 4 سال سے ہمارے ساتھ ہے اور اب تک ایک پرینک بھی نہیں کیا۔ آج میں تجھ سے پرینک کروا کر ہی دم لوں گا، علی نے احمر کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے بڑے جوش سے کہا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، احمر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ یہ تم علی احمد کو چیلنج کر رہے ہو یا دھمکی دے رہے ہو؟ علی نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ دونوں میں سے جس آپشن سے تمہیں زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے وہ چن لو، ایک بار پھر اسی اطمینان سے بتایا۔ لو، حیدر بھی آ گیا، حاشر نے مطلع کیا۔ حاشر کے کہنے پر دونوں نے گردن گھما کر دیکھا۔ بھورے بال، گرے کانچ کی آنکھیں، لمبی مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت، 6 فٹ 3 انچ قد۔ وہ جس راہ سے گزرتا، اس راہ کی ہر نسوانی نظر اس کے وجود کا طواف کیا کرتی تھی۔ وہ کم گو اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ حیدر کے ان تک پہنچنے سے پہلے علی اور حاشر احمر کی طرف بڑھ گئے۔ سلام دعا کے بعد حاشر نے کہا، یار حیدر بول نا، احمر سے ایک پرینک تو کرے۔ کیوں احمر، ہو جائے پھر؟ حیدر نے احمر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یار تجھے پتہ ہے مجھے یہ سب پسند نہیں، احمر نے ہمیشہ کہنے والا جملہ پھر سے دہرایا۔ احمر، ہم سینئرز ہیں، پرینکس فریشر کی نروسنس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جس میں ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کو آج یہ سب شاید برا لگے، لیکن کل انہیں یادوں پر وہ مسکرا بھی دیں گے۔ حیدر نے پہلی بار اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ یہ دونوں بھرپور طریقے سے کسی کی نروسنس کو ڈائیورٹ کر آ رہے ہیں، ریڈ چلی جوس پلا کر۔ احمر نے ان دونوں کے آج کے کارنامے حیدر کے گوش گزار کر دیے۔ حیدر ان دونوں کو گھوری سے نواز رہا تھا، تبھی حاشر علی کی طرف انگلی کر کے بولا، حیدر، یہ علی کا آئیڈیا تھا، میں نے اس بیچارے کو کینٹین سے کیک بھی کھلایا۔ احمر سر، تو اب کرو گے پرینک؟ علی نے باتوں کے دوران احمر کی فائل اس کے ہاتھ سے لی تھی اور احمر کے آگے لہرا کر پوچھ رہا تھا، ایسا ہو سکتا تھا بھلا کوئی علی احمد کو چیلنج کرے اور علی احمد قبول نہ کرے؟ علی، یہ غلط ہے، احمر نے 2 قدم آگے ہو کر کہا۔ یہی صحیح ہے، علی نے 2 قدم پیچھے ہو کر کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نہیں کروں گا، احمر نے ایک بار پھر انکار کیا۔ ٹھیک ہے، 3 سیکنڈ کا وقت ہے تیرے پاس، اس کے بعد یہ بن جائے گی، علی نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ لیکن میں کیا کروں گا؟
احمد نے ہار مانتے ہوئے کہا، کیونکہ علی سے کوئی بید بھی نہیں تھی، وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی دیتا تھا۔ یہ ہمارا سر درد نہیں ہے، علی نے کہا، البتہ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کرنا ہوگا۔ علی نے احمد کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، وہ سامنے اس لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ بس اسی کے ساتھ۔ علی نے چاروں طرف اپنی نظر گھما کر ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو کالے رنگ کے حجاب میں موجود شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے ہوئے اور کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ احمد اس لڑکی کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی کو بے وقوف بنانے کا دل نہیں کیا۔ پھر پیچھے مڑ کر حیدر دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ حاشر نے اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ علی فائل کو لہرا رہا تھا۔ اس نے سوچا، ان کو اتنی دور سے آواز تو نہیں جائے گی، تو میں اس لڑکی سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان لوگوں سے کہہ دوں گا میں نے لڑکی کو غلط رستہ بتا دیا ہے۔ ہاں، یہی صحیح ہے۔ احمد نے خود کو مطمئن کیا اور آگے بڑھ گیا۔ رانی کہاں گم ہو گئی؟ زینی نے رانی کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ زینی، میرے اب سمجھ آیا بھائی مجھے کل اتنی نصیحتیں کیوں کر رہے تھے۔ رانی چونکی اور رونی صورت بنا کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زینی ناسمجھی سے پوچھا۔ یار اتنے سارے لڑکے، ہم اتنے سارے لڑکوں کے ساتھ پڑھیں گے؟ رانی نے اپنا مسئلہ بتایا۔ نہیں، یہ سارے ہی تھوڑی ہوں گے، زینی نے اطمینان سے بتایا۔ زینی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، رانی نے زینی کو بتایا۔ رانی، پہلے تم اپنا چہرہ ٹھیک کرو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں ہی اپنے پرینک کا نشانہ بنائے گا۔ رانی، ڈرو لیکن ڈر کو خود پر حاوی مت ہونے دو، اس پر حاوی ہو جاؤ۔ پہلے فقرے میں زینی نے رانی کو ڈانٹا، جبکہ دوسرے میں رانی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے سمجھایا۔ تبھی رانی کو کسی نے مخاطب کیا، ایکسکیوز می۔ کالے بال، ہری آنکھیں، لمبی ناک، چہرے سے ہلکی بڑھی ہوئی شیو، وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ خوش اخلاق تھا اور دوسروں کے نظریات سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ رانی پہلے تو گھبرا گئی، لیکن پھر اپنے اصلی روپ میں واپس آ کے بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ رانی کا لہجہ سامنے والے کو کافی ناگوار گزرا۔ وہ جو پرینک نہ کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا اب ترک کر چکا تھا۔ تبھی کہا، آپ کامرس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھ رہی ہیں نا؟ وہ دراصل سر احمد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج وہ کلاس بلڈنگ نمبر 6 میں لیں گے، آپ وہیں چلی جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا جب اس لڑکی کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اوہ اچھا، تو ہمیں کلاس نہیں لینی، لیکن آپ کو تو لینی ہے نا؟ آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ غالباً آپ بھی کامرس ڈپارٹمنٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ رانی نے اس شخص کے آئی ڈی کارڈ کی طرف کافی جتاتی ہوئی نظروں سے اشارہ کیا۔ آئی ڈی کارڈ کی ڈوری کا رنگ کامرس ڈپارٹمنٹ کو نمایاں کرتا تھا۔ اسی رنگ سے احمد نے رانی کے ڈپارٹمنٹ کا اندازہ لگایا تھا۔ اسی سے پہلے احمد اس پر واضح کرتا، وہ نہ تو بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے اور نہ ہی فریشر ہے۔ زینی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ احمد ابھی وہیں کھڑا تھا جب بھرپور کہکوں کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ موجود تھے۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ تینوں دور کھڑے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور کانوں سے سن چکے تھے۔ علی اور حاشر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ حیدر سر جھکائے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ احمد کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا، اسی لیے علی کے ہاتھ سے اپنی فائل جھپٹی اور کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر عباس، احمد وقار، علی احمد اور حاشر منیر، چاروں کی دوستی اسی یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی۔ ان سب نے ہی بی بی اے کے ساتھ کیا تھا اور ایم بی اے کر رہے تھے۔ چاروں ہی پڑھنے میں ذہین تھے، لیکن حیدر عباس کا نام یونیورسٹی کے بہترین طالب علموں کی فہرست میں صفحہ اول پہ تھا۔ زینی اور رانی کا پہلا دن کافی اچھا گزرا، وہ دونوں مطمئن تھیں۔ آج کافی تھک گئی تھیں۔ رانی کو واپسی میں انس حسن نے پک کر لیا، جبکہ زینی یونیورسٹی سے ڈائریکٹ اپنی جاب کے لیے نکل گئی۔ زینی نے بچپن سے ہی کمانا شروع کر دیا۔ یتیم خانے میں سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ زینی سلائی کڑھائی کرتی تھی اور ولی اللہ اس کو بازار میں بیچ کر آتے تھے اور زینی کا معاوضہ امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور زینی کو رقم احتیاط سے خرچ کرنے کی تلقین کرنا کبھی نہ بھولتے۔ زینی نے جب میٹرک کر لیا تو پھر بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کیا اور انٹر کے بعد ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی، جہاں زینی کو اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تھی۔ زینی نے ولی اللہ کے کہنے پر یتیم خانے کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ زینب ولی اللہ کی زندگی میں بھی
اور بھی بہت سے یتیموں کی طرح دکھ تھے، لیکن ایک در وہ تھا جسے ابھی تک زینب ولی اللہ کو آزمایا نہیں گیا تھا، ایک راز تھا جس سے اب تک زینب ولی اللہ بے خبر تھی، ایک پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔